پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا 1 سال مکمل ہو گیا ہے، اور اگر ان کی آپ پرفارمنس کا جائزہ لینا چاہیں تو میرے خیال میں ان کی خارجہ پالیسی کو دیکھا جا سکتا ہے، ان کی سیاسی پالیسی کو دیکھا جا سکتا ہے، اور ان کی جو اقتصادی پالیسی ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ میں زیادہ بات اس وقت ان کی اقتصادی پالیسی کے بارے میں کرنا چاہوں گا، جس کے اندر جب وہ آئے تو ان کو ایک مشکل صورتحال کا سامنا تھا عمران خان صاحب کو، اور انہوں نے اسد عمر صاحب کو اپنا وزیر خزانہ لگایا، اور لوگوں کا خیال تھا کہ ان کو بہت جلدی IMF کے پاس جانا پڑے گا، لیکن اس میں کچھ دیر ہو گئی، اور اس کے بعد اسد عمر صاحب کو روانہ ہونا پڑا اس سیٹ سے، اور ان کی جگہ حفیظ شیخ صاحب آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس 1 سال میں دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ اس حکومت نے جو اکنامک چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کیسے کیا، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی پرفارمنس بری تھی، اور انہوں نے وہی قدم لیے جو شاید کوئی بھی اور حکومت وہ لیتی۔ لیکن میرے خیال میں جس طرح سے انہوں نے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز مینیج کیں، وہاں میں نہیں سمجھتا کہ ان کی پرفارمنس بہت اچھی تھی، کیونکہ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف سے بہت امیدیں لگائی تھیں، اور ان کا خیال تھا کہ یہ کوئی بہت بڑا چینج سگنیفائی کریں گے، اور جب وہ آئیں گے تو چیزیں بہت بہتر ہوں گی۔ جہاں تک IMF کے پاس جانے کی بات ہے، میرے خیال میں کہ ہم جہاں کھڑے تھے ہماری حکومت کے پاس ان کے IMF کے پاس جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ ان کو جو روپیہ تھا اس کی جو قدر تھی وہ مصنوعی طور پہ کھڑی تھی، ان کو روپے کو ڈی ویلیو کرنا پڑنا تھا، اور ان کو یہ جو آپ نے دیکھا کہ بجٹ کے اندر جو کٹس لگے ڈیولپمنٹ بجٹ کے اندر، یہ بھی میرے خیال میں ان کی مجبوری تھی، انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا بھی ان کی مجبوری تھی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جب آگے جائیں گے تو وہ اسٹرکچرل ایشوز ہماری اکانومی میں جو کہ آج تک 70 سال میں سولو نہیں ہو سکے، کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ان کو سولو کر پائے گی کہ نہیں؟ اور میرا اشارہ سب سے پہلے تو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی طرف ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے یہ کیا کہ ہم نے اوور دا ایئرز اپنے جو بڑے بڑے ادارے تھے، PIA، پاکستان اسٹیل ملز، پاکستان ریلویز، ان کو ہم نے تباہ کیا ہے، اور یہ بتدریج خسارے میں جاتے رہے، اور ان کا جو آج خسارہ ہے وہ اربوں میں کھڑا ہے۔ اس کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو آپ ان کو ریسٹرکچر کریں یا آپ ان کو پرائیویٹائز کریں، اور آج تک کوئی حکومت ان دونوں میں سے کوئی بھی کام سکسیسفلی نہیں کر سکی۔ میرے خیال میں یہ بہت بڑا ایک پرفارمنس کا ایریا ہے جہاں ہمیں انہیں دیکھنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے گیس اور بجلی کے نرخ بڑھائے، ہمیں وہاں بھی یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہاں پہ بھی یہ کوئی اسٹرکچرل ری ارینجمنٹ کر سکتے ہیں، کیا وہاں پہ لائن لاسز کم ہو سکیں گے، کیا تھیفٹس کم ہو سکیں گے۔ ابھی تک یہ جو فرنٹس ہیں ان کے اوپر کوئی ہمیں خاطر خواہ کامیابی نظر نہیں آئی، جو کہ میرے خیال میں ایک اوپن کویسچن ہے۔ اگر اقتصادی پالیسی سے ہٹ کے آپ بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی اور پاکستان تحریک انصاف کی خارجہ پالیسی بہت کامیاب رہی ہے، اور انہوں نے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اور جو ہماری عسکری لیڈرشپ ہے وہ ایک پیج پہ تھے، لیکن انہوں نے جس طرح پلوامہ کا کرائسس مینیج کیا، میرے خیال میں کہ ان کو اس کا بالکل کریڈٹ جاتا ہے۔ انہوں نے US کا ایک بہت سکسیسفل ٹرپ کیا، انہوں نے سعودی عرب سے کچھ امداد لی، انہوں نے چین کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بیلنس کیا، تو میرے خیال میں یہ ایک کامیابی تھی۔ اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ ہندوستان جو کشمیر میں کر رہا ہے، جیسے پاکستان نے یہ ایشو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں اٹھایا ہے، میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور آخری جو ایک فرنٹ کی میں بات کرنا چاہوں گا وہ ایک سیاسی ماحول ہے۔ لوگوں نے بہت تنقید کا نشانہ بنایا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ جس طرح سے انہوں نے سیاست کی، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے اوپر بہت پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ میرے خیال میں یہ جو اقدام ہے یہ شاید سسٹینیبل نہیں ہے، اور یہ وہ ایریا ہے جہاں ان کو اپنی پالیسی کو ری تھنک کرنا پڑے گا۔ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا ان کا نعرہ تھا وہ بالکل اس کو آگے بڑھائیں، لیکن لوگ اس بات میں انٹرسٹڈ ہیں کہ اس اکاؤنٹیبلٹی کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، کیا اس ہمارے ملک کو ہمارے جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ کبھی واپس آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ لیکن جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کے بڑے کلیئر رزلٹس نہیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ان کو سیاسی بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور تھوڑا سا افہام و تفہیم سے کام لینا چاہیے، تاکہ اس ملک میں جمہوریت پنپ سکے، اور ہم دوبارہ کہیں 90 کی دہائی میں نہ چلے جائیں جب کہ ہم پورے 10 سال ایک دوسرے سے لڑنے میں گزار دیں۔ شکریہ۔